السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں امان اللہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل پوئٹری آف امان اللہ احمد۔ ناظرین، آج دل بہت دکھی ہے۔ آئے دن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہی گستاخیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ناظرین، انڈیا میں کچھ دن پہلے ہی ایک آتنکوادی نے، ایک شر انگیز انسان نے سر اٹھایا ہے اور وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہی گستاخیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ ناظرین، اس نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ اسلام ایک جھوٹا دین ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ یہ جو قرآن ہے یہ گنڈوں کی کتاب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کر رہا ہے اور قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کر رہا ہے، اور اس ملعون کا نام ہے نرسنگھانند۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس ملک میں، جس بھی کنٹری میں کافی سارے دھرم ہوتے ہیں نا، اس ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بندے کو اجازت نہیں دیتی، پرمیشن نہیں دیتی کہ وہ اس ملک میں رہ کے کسی کے دین کو جھوٹا کہہ کے، غلط کہہ کے اس ملک میں انتشار پیدا کرے۔ اور ناظرین، وہ پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کے یہ غلیظ بکواس کر رہا ہے، زہر اگل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور ابھی تک وہ اریسٹ نہیں ہوا، اریسٹ نہیں کیا ابھی تک مودی کی حکومت نے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا، کہ وہ ایک RSS کا گنڈا ہے اور وہ مودی کا پالتو کتا ہے، اور اس گستاخی والے کام کے پیچھے خود مودی کا ہاتھ ہے۔ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوں، قرآن کی بے حرمتی ہو، اور اس نے ہی یہ بندہ اٹھا کے کھڑا کیا ہے کہ اس دین کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی جائے، اس دن کو جھوٹا کہو اور مسلمانوں کی دل آزاری ہو، مسلمانوں کو دل چھلنی ہو۔ ناظرین، انڈیا کے بہت بڑے ایک علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب، انہوں نے اس ملعون کو چیلنج کیا ہے کہ تم دہلی میں آؤ اور ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے گی، اس میں تم بھی کودنا اور میں بھی کود جاؤں گا۔ جس کا دین سچا ہوگا وہ بندہ صحیح سلامت آگ سے باہر آ جائے گا، اور جو بندہ جلس کے راکھ ہو جائے گا وہ بندہ، اس کا دین جھوٹا ہوگا۔ ناظرین دیکھیں، یہ انڈیا کے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے، یہ ہمارے دین کی حقانیت کا معاملہ ہے، یہ قرآن پاک کی حرمت کا معمہ ہے۔ ناظرین، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں۔ ہر مرد اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے، اور وہ چاہے مسلمان مرد اور عورت دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں ہو، جس بھی ملک کا رہائشی ہو، وہ مفتی صاحب کے لیے دعا ضرور کرے کہ اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ضرور کامیابی ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ یہ ایک سچا دین ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ ایک سچا دین ہے، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اور ناظرین، اس نے سویکار کیا ہے، اس نرسنگھانند نے ایکسیپٹ کیا ہے اس اگنی پریکشا کو۔ سویکار کا مطلب ہوتا ہے ناظرین ایکسیپٹ۔ اس نرسنگھانند نے اس مباہلے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے، سویکار کیا ہے۔ ان کی زبان میں یعنی ہندی میں اگنی پریکشا بولا جاتا ہے مباہلے کو۔ ناظرین، میں یہ بات بتاتا کر چلوں، واضح کرتا چلوں کہ وہ ایک پرکھنڈی ہے، یعنی کہ ایک شر انگیز آدمی ہے اور بے دین ہے، اس کا کسی بھی دھرم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ ایک شر انگیزی پیدا کر رہا ہے اپنے ملک انڈیا میں، اور مسلمانوں کے دل چھلنی کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو ڈیٹ مقرر ہوئی ہے، یہ 17ویں روزے کی ڈیٹ مقرر ہوئی ہے۔ 17واں روزہ جب ہوگا، وقت جو بھی ہوگا وہ اس ملعون نے طے کرنا ہے۔ جس وقت وہ چاہے گا وہ کہے گا کہ آ جائیں جی، اور جگہ بھی اس نے طے کرنی ہے۔ دن اور ڈیٹ
یہ مفتی سلمان ازری صاحب نے طے کرنی تھی اور طے کر لی ہے۔ 17واں روزہ جی رمضان شریف کا۔ ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میں آپ کو ہر حال سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا، آپ کو بتاتا رہوں گا، اور دعا گو رہیں کہ اللہ پاک مفتی صاحب کو کامیابی عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان مرد اور عورت تک یہ بات پہنچے اور وہ مفتی صاحب کے لیے، مفتی سلمان ازری صاحب کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک ان کو اس مباہلے میں، اس آگنی پریکشا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کی وساطت سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔